غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ اچھا ہمارے وہ موکلان والے نشر جو ہے وہ کتنے ہو گئی ہے؟ 45 دن مکمل ہونے والے ہیں نا؟ ہیں آج آخری دن ہوگا نا؟ اچھا جن لوگوں نے شادی جو 45 نقش روز لکھے ہیں 45 دن ہو گئے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب موکلان کے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں نا؟ کچھ ابھی چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا 15 کے نشی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو گئی، اور موکلان والے نشی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب 15 صحیح، چلو میں بتاتا ہوں یہ ناشی کا۔ اچھا حیا یوشن، اب یہ اس میں لکھے جائیں گے۔ ساتواں خانہ یہ آ رہا ہے نا؟ ہیں اچھا یہ جو نقش ہے نا اب یہ ہے ہر قسم کے شیاطین کو جلانے کے لیے، جنات کو جلانے کے لیے، آئی بس سمجھ میں، اور جو لوگ نظر میں آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بہت طریقہ کار ہیں استعمال کرنے کے, نظر آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہاں اجزت آ جائے گا, یا بدو آ جائے گا, یا بتدین زائدین واہن. ٹھیک ہے. اچھا جن کے اوپر آسیب ہوں, جن کے گھر میں آسیب ہوں, مریض کے اوپر آسیب ہو, نظر ہو, چڑیل ہو, یا کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, یہ نقش اس ترتیب سے لکھنا ہے, اور لکھنے کے بعد اس کا فلیدہ بنا لینا ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے فلیدہ بنوایا تھا, وہ جو کانوں میں دھوئیں, یا دیکھیں ناک میں اس کو جلا کے دھواں دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ نقش بھی 45 نقش روزانہ 45 ہی دن تک لکھے جائیں گے. اچھا پہلے جو نئے لوگ ہیں وہ 15 کا نقش 45 روز 45 دن تک لکھیں گے. جب وہ مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو باموکل جو نقش ہے نا پھر وہ لکھیں گے, وہ 45 نقش روز 45 دن تک لکھیں گے. اچھا جب ہم اس منزل میں داخل ہوں گے تو یہ ہیں سرخ جنات, سرخ جنات ہیں اس کے. پھر ہم یہ 45 نقش روز 45 دن تک لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اس میں ہم نمبر نہیں ڈالیں گے, اس میں صرف نام آئیں گے, بس ان کے نام ہی کافی ہیں. اچھا یہ نقش آپ بیماریوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہو آپ 11 نقش لکھیں, ایک نقش روزانہ مریض کو دے دیں, وہ اپنے جسم سے ملے اور جلا دے, اس کو سکون مل جائے گا. اس سے جادو بھی ختم ہوگا, جادو کے اثرات بھی ختم ہوں گے اس سے. اور وہ لوگ کہ جو باقاعدہ طور پہ موذی امراض میں مبتلا ہوں, کوئی ایسا مرض جیسے کینسر ہو گیا یا کوئی دوسری قسم کے امراض ہو گئے, اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ نقش 11 نقش روز لکھیں مکمل ہونے کے بعد, 11 نقش روز لکھیں, اور سرخ لال مرچ ہوتی ہے جسے نظر اتارتے ہیں, وہ ایک نقش کے اوپر رکھیں اور مریض کے الٹے بازو پہ باندھ دیں. صبح جب مریض سو کے اٹھے گا نا, سکون سے سو کے اٹھے گا, اس کے بعد کھول کے دونوں چیزیں اس کو اوپر سے اتار کے اس کو جلا دیں. 40 دن یہ عمل مکمل کر دیں. اچھا اس کے بہت طریقے کار ہیں. اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے نقش کے بارے میں؟ جی کیا اس کی تعداد جو ہم پہلے موکل میں جو ان کا عداد کے حساب سے نام لے کے ہم پکار دیتے پھر لکھ لیتے, تو اس میں تعداد کے حساب سے نہیں کہنا ہے. نہیں, اس میں صرف سمپل لکھنا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں لکھنے کے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے 45 نقش روز 45 دن تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل طریقہ کار ہے. آپ چاہو تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لو. اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو 9 نقش روز لکھنا ہے خالی. لیکن آپ نے پھر لکھنا ایسے ہے, جو ایک کا کھانا ہوگا اس میں ایک دفعہ یہ نام پڑھ کے پڑھو گے, اور جو 2 لکھو گے اس میں 2 دفعہ پڑھو گے, جو 3 لکھو گے 3 دفعہ پڑھو گے, 4 لکھو گے 4 دفعہ پڑھو گے, 5 لکھو گے 5 دفعہ یہ نام پڑھو گے, 6 خانے میں 6 دفعہ, 7 خانے میں 7 دفعہ, 8 خانے میں اور 9 خانے میں. اس طریقے سے 9 تعویذ لکھو گے. تاثیر دونوں کی برابر ہوگی. ہاں یہاں پہ آپ پڑھ کے لکھ رہے ہو, وہاں پہ صرف آپ ایک دفعہ پڑھ کے لکھ رہے ہیں. اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ نے 9 نقش روز لکھنا ہے, اور اگر آپ نے سمپل لکھنا ہے تو آپ نے 45 نقش روز لکھنا ہے. ہاں کیا پوچھ رہے تھے؟ 45 دن کے بعد پھر اس کو پھر اس طریقے سے ٹھنڈا کرنا جس طرح سادے کو کیا تھا, موکل کو کیا تھا, اب اپنے پاس رکھنا ہے یہ. اس کو رکھنا ہے. ہاں موکل والے کو وہ تو بھی سمندر میں ڈالنے کو تو میں نے نہیں کہا کسی کو. آپ نے شادی تھا. ہاں نہیں, اس کو اپنے پاس رکھیں آپ, کیونکہ اب یہ رکھیں گے نا اپنے پاس, پھر میں ان کو انہی نقش کے استعمال کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. کیونکہ ایک محنت ہے نا ان لوگوں کی, ایک ریاضت کی ہے نا, تو اس کو کیوں نہ استعمال کریں نا, تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو, خود کو بھی انسان کو پتہ چلے کہ اس نے کس چیز میں محنت کی ہے. اور اس کے متعلق کوئی پوچھنا کسی ایک چیز ہے کہ یہ جو 4 کونوں میں آپ نے لکھا ہے یہ عزیمت میں استعمال ہوتے ہیں بلتی شریف کے, تو یہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو عجیزت اور بدو لکھا ہے نا, تو ہم نے اوپر کے خانے جو اس کے آتشی اور آبی ہیں وہ ہم نے اس میں اس کو کور کیا ہے, بادی اور خاکی کو ہم نے نیچے کور کیا ہے. ٹھیک ہے, عجیزت کیا ہے نہیں سمجھتے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بارے میں تفصیلی, کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق تا کا عدد سے ہے, جی تاء جفت کے, اور جو بدو ہے اس کا تعلق جفت سے. تو ہم نے ان عددوں کو جوڑ لیا تو یہ ایک عبارت بن گئی, اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے عجیزت کی. دونوں صورت میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں, 9 بھی اور 45, جو صورت آپ کو بہتر لگے, جو آپ کو بہتر لگے, جو آپ کو جس میں آسانی ہو. اچھا 9 کا لکھو گے تو اس میں خیال ہے تھوڑا سا آپ کو کم ٹائم لگے گا 20 منٹ ایک نقش لکھنے میں, ایک نقش لکھنے میں, تو زیادہ تر لوگ 45 ہی لکھیں گے. 20 منٹ نہیں لگ رہا ہے. 9 لکھنے سے 2 سے 3 ایک سوال, پریکٹس ہو جائے گی نا, تو پھر آرام سے لکھ لو گے. ہاں یہ نئے جو طلبہ آ رہے ہیں ہاں اور اگر وہ ایک ساتھ سارا کور کرنا چاہیں گے وہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے.
अलग अलग ही करना جو نئے طالب علم ہے نا انہوں نے ایسا نہیں کرنا کہ وہ سب کچھ لے کے چلیں اپنے ساتھ, ورنہ پھر ان کو میرے پاس لانا پڑے گا. ہاں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. ہاں وہ شروع سے لے کے چلیں, یعنی کہ اگر 45 کا نقش لکھ رہے ہیں تو اسی 45 کی تعداد مکمل 45 دن تک کریں اور پھر انتظار کریں, پھر اجازت لیں, پھر موکل میں داخل ہوں, پھر موکل کے لکھیں, پھر اجازت لیں, پھر آپ صبح جنات میں داخل ہوں. سارے ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور کوئی بات؟ یہ ہر کھانے میں الگ الگ نام لکھا ہے نا, جلد یا ہاں یہ ہر کھانے میں الگ الگ ہیں. یہ عدد ہے یا یوشن ہو گیا, یہ بتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ وتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا. ٹھیک ہے. کس ٹائم پہ لکھنا ہے اور کس ٹائم. یہ ٹائم دیکھ لو, یہ رات میں لکھو تو زیادہ بہتر ہے. عشاء کے بعد. سم جیسے موکلان کی جب تک لکھ رہے ہو آپ قبلے کی سم رکھ لو اپنے. یہ اتت حیا یوشین ہو گیا. یہ بتا دن ہے, زاہدین اور واہن. اب مشرق کر لو یا قبلے کی رخ کر لو, اس میں کوئی کہ مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو کنٹینیو ہم کرتے رہنا ہے یا اس نو مکمل ہونے کے بعد پھر اس کا کیا کریں گے؟ نہیں نو. اچھا اب مثال کے طور پہ ایک بندے نے 15 کی زکوٰۃ ادا کری, اب وہ موکل میں داخل ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھنا چھوڑ دے گا 15 کے نش کو. سادے والے کو ہاں رکھنا ہے ساتھ میں, اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے نا. ایک دفعہ رکھ لیں یا 3 دفعہ لکھ لیں. اب جب ایک چیز سے دوسری چیز میں داخل ہوگا تو پچھلے والی کو آپ چھوڑ تو نہیں دو گے نا, اس کو دن میں ہی رکھنا ہے. ہاں اس کو آپ نے اب 15 کا لکھا, ٹھیک ہے, اب مکمل ہو گیا. اب آپ نقش موکل میں باموکل میں داخل ہوئے تو آپ نے جو پیچھے نقش رکھے نا وہ صرف 1 لکھ لیں یا 3 لکھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر جب باموکل لکھ لیں گے آپ 45 میں مکمل ہو جائیں گے, پھر جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو پھر اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا. ہم یہ صرف 4 نقش لکھیں گے بس, ہم صرف 4 کی زکوٰۃ نکلیں گے اور پھر ان 4 سے پورا گیم کھیلیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کس اس میں کیا کرنا ہے. ہاں یہ پورا ایک گراؤنڈ ہے. یہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کام کے علاوہ صرف کھیل ہوتا نا تو کھیل بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کام. ہم کسی بھی چیز کو اگر شغل سمجھ کے کرتے ہیں نا, یا ہم اس کو ایک شوق اور ایک جستجو میں کرتے ہیں نا, تو ہم اس پہ غالب رہتے ہیں. ہم اس سے اکتاتے نہیں ہیں, ہمارا دل نہیں اکتاتا اس سے, ہم اس میں لگے رہتے ہیں جو ہم شوق سے کرتے ہیں. اور جو ایک زبردستی کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی پریکٹس کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ جیسے ایک طریقے سے کوئی آپ کسی چیز کی پریکٹس میں ہیں, جو شغل میں ہے آپ کسی کرا, تھوڑا سا بڑے آگے دل کی طبیعت تھوڑی سی غالب آئی, طبیعت آپ نے چھوڑ دیا اس کو, آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ بیٹھ گئے. آپ نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, بالکل ریلیکس ہو کے ہر کام کرنا ہے. جتنا آپ ریلیکس ہوں گے, آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا, آپ اتنی ہی کامیابی کی طرف جائیں گے. اب ہم لوگ, ہماری کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو نا ہر کام کو نا ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھی ساتھ لے لیں, 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 ہم یہ بھی کر لیں. اب یہ کرنے کے بعد پھر دنیاوی معاملات بھی ہیں, پھر آفس بھی ہے, پھر کاروبار بھی ہے, اور پھر گھر میں بھی آنا ہے. تو انسان کا ذہن پورا اسٹریس میں آ جاتا ہے. ہم نے لوگوں کو اسٹریس میں نہیں لانا, بلکہ اس اسٹریس سے نکالنا ہے. اس اسٹریس سے انسان کیسے نکلے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو جب تک ریلیکس نہیں کرے گا, یعنی کہ آپ اس کو آسانیاں نہیں دو گے. بھائی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. روحانیت ایک آسان راستہ ہے, لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا, اس کو اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل راستہ ہے. جبکہ آپ یقین کریں گے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پورا عبادت ہو جاتا ہے, لیکن آپ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہو. وہ کہتے ہیں نا محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ہمیں ہوش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا دیکھنا سب عبادت میں ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو. آپ جو کام کر رہے ہو نا وہ آپ کی عبادت میں شمار ہو. اچھا جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں نا, ہم اس میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو اتنا ڈیپلی سمجھاتا ہوں, سورہ قریش کے بارے میں نے اتنا ڈیپلی سمجھایا, 15 کے نقش کے بارے میں نے اتنا ڈیپلی سمجھایا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. جس دن آپ کسی کی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں نا, پھر آپ زندگی میں نہیں چھوڑتے. آپ یعنی کہ نظر کی حالت میں بھی ہوں گے نا تو آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہوں گے.
کیونکہ آپ اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں. آپ کسی کی اہمیت اور حقیقت کو جان لو, ٹھیک ہے, آپ پھر اس سے آنکھ چرا سکتے ہو؟ نہیں چرا سکتے. لیکن آپ کسی کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. قرآن پاک کی ہر صورت, ہر آیت اپنا مقام و مرتبہ آپ ہے. ہاں, جس طریقے سے ابھی صرف اور صرف میں نے قرآن پاک میں سورہ قریش کو لیا ہے تو بھی تھوڑا سا سمجھایا ہے. اگر میں سورہ اخلاص کو لے کے آپ کو سمجھاؤں اس کے بارے میں, آپ بولو گے بھائی ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے. اب ہم کیا, اب ہم کتنا پڑھنا ہے سورہ اخلاص یہ بتائیں آپ. نہیں, ہم نے ایک خاص ترتیب سے لے کے چلنا ہے. میاں حضور کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر محفل میں دل کرتا ہے کہ بس یار یہ آخری نشست ہوئی ہے. اور میاں حضور نے سورہ مزمل کے بارے میں جو بتایا نا, انتہا کا بتایا. اب سورہ مزمل میں نہیں چھوڑوں گا. اب دوسری نشست میں میاں نے سورہ قریش کا بتا دیا. بولیں گے یار یہ کیا ہے, اب میں سورہ قریش نہیں چھوڑوں گا. اچھا, وہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے. میاں کی ہر محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ جس کے لیے ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے. اب میاں حضور کے منہ سے سورہ قریش کے معاملے میں جو بھی الفاظ نکلیں گے آپ لوگ بولیں گے سورہ قریش, فوراً لے کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ. 10 گھنٹے اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے, سمجھیں گے اس کو, کیونکہ وہ آپ کے مطلب کی چیز ہوگی. 15 کے نشر کی آپ کسی بھی کتاب میں نظر گزرے گی نا, آپ ٹھک کر کے اس کو دیکھو گے اور آپ غیر دانستہ طور پہ آپ جو نا اس کو لے کے بیٹھ جاؤ گے پڑھنے کے لیے اس کو, اس کی اور کیا کیا بات ہے. آپ کسی اور کتاب کے اندر آپ کو سورہ قریش نظر آ جائے گی, اس کے بارے میں تھوڑی بہت تصویر بھی لکھو گے, آپ پوری پڑھنے بیٹھ جاؤ گے اس کو. جبکہ اس سے پہلے آپ کی یہ کیفیت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس حقیقت اور اس اہمیت کو جان گئے ہو. صرف ایک سورہ قریش میں اتنے معاملات پوشیدہ ہیں, کبھی سنے تھے؟ لیکن یہ بتانے کا مقصد اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. ہم جس چیز کی اہمیت کو جان لیتے ہیں نا, پھر وہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑتے. جتنے لوگ سمجھ لیا نا, سمجھ لیں کہ ان کی نسلوں کے کام آئے گی. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے والوں کو سب پہ بالخصوص ہم تمام لوگوں پر اللہ رب العزت اپنا کرم بنائے رکھے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک راستے میں چلنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان چند لوگوں کو اپنی اس بارگاہ میں قبول فرمائے جن چند لوگوں سے وہ راضی ہوا. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. اے اللہ ہم سب پر اپنے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین, ہم سے جو بھی کچھ غلطیوں کو طے ہو گئے ہوں تو اپنے فضل و کرم اور اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین, ہمیں پڑھنے میں کوئی غلطیاں ہو جائیں, ہمارے لکھنے میں کوئی غلطیوں کو طے ہو جائیں, یا الہ العالمین ہمیں تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما اور اس غلطیوں کو ہماری معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا. یا الہ العالمین ہمیں سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا. یا الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.